مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی ہندوستان کے اکابر اولیاء اور محدثین میں سے ہوئے، حدیث میں براہ راست شاہ عبدالعزیز کے شاگرد، شاہ عبدالعزیز صاحب کے براہ راست شاگرد۔ ہمارے حضرت گنگوئی، حضرت نانوتوی تو شیخ عبدالغنی مجدد کے ہیں، پھر وہ شاہ اسحاق کے ہیں، شاہ اسحاق شاہ عبدالعزیز کے، لیکن مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی براہ راست شاہ عبدالعزیز کے۔ عمر زیادہ تھی بہت، وہ درس دے رہے تھے طالب علموں کو۔ ایک پنڈت کسی کام سے آیا، ہندو برہمن، بیٹھا رہا، مزہ آیا اس کو کہ عجیب درس سے بڑی معلومات ہے۔ کہا مولوی جی میرے کو خدا بتا دے، اللہ کہتے کس کو ہے؟ جو آپ اللہ اللہ کرتے ہیں نا بہت زیادہ، یہ کس کو کہتے ہیں؟ ان کے تو بھگوان بھگوان رام وام ہوتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اس کو کہا پنڈت جی من موہن، من موہن۔ اس نے کہا واہ 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 واہ، پہنچا دیا۔ من موہن مانا جو آپ کے دل کو کنٹرول کرتا ہے، جو آپ کے دل پر حاوی ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ۔ من موہن، اس کے اختیار میں قلوب ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور وہو علیم بذات الصدور۔ لفظ اللہ الہ سے ہے اور الہ سے، وہ سب مقامات میں ہو گئے، فلا فائدۃ فی الاعادہ۔ لفظ اللہ اسم لذات واجب الوجود المستجمع لجمیع الصفات الکمالیہ والنعوتیہ، یہ نام ہے اس ذات کا جس کا وجود یقینی ہے اور اس میں تمام کمالات اور خوبیاں ذاتاً جمع ہیں۔ وہو اسم وہو علم لذات واجب الوجود المستجمع لجمیع الصفات الکمالیہ والنعوتیہ۔ لفظ اللہ شرح العقائد میں، مواقف میں، مقاصد میں، سب میں اس طرح تعریف ہے۔ وہ عالم لذات واجب الوجود المستجمع لجمیع الصفات الکمالیہ۔ اعوذ باللہ، پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ لفظ اللہ تمام اسامی الہیہ میں اجلا ہے اور اجل ہے، اعظم ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ لفظ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کے پاس، جو اللہ کی پناہ میں آیا وہ ہمیشہ کے لیے امن و حفاظت سے ہوا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ کی پناہ میں آنا تو بہت بڑی دولت۔ اللہ اللہ، ما تقول فی اثنین اللہ ثالثہما۔ غار ثور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر بیٹھے ہوئے، سراقہ بن مالک بن جوشم قریب تک آیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا حضرت لو ابصرا الی قدمیہ، اگر یہ نیچے دیکھے تو ہمیں دیکھے۔ آپ مسکرائے، فرمایا یا ابا بکر ما تقول فی اثنین، اے ابو بکر ایسے دو کو کون پکڑ سکتا ہے؟ اللہ ثالثہما، جن کا تیسرا اللہ ہے۔ اللہ لا تحزن ان اللہ معنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پاس شیطان مردود سے۔ یہ اعوذ باللہ سب سے پہلے
شریعت محمدیہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، تو حضرت بھی پناہ مانگ رہے ہیں نا اللہ کے پاس۔ پناہ وہ مانگتا ہے جو خود کمزور و ضعیف ہو، اور جب حضرت پناہ مانگتے ہیں تو صحابہ، تابعین، تبع، پیرانی پیر اور علی، حسن، حسین، سارے اولیاء تھے، زندے تھے، مردے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے دامنی الوہیت میں پناہ مانگ رہے ہیں۔ میں نے نہ اس سے کوئی پیدا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہے، نہ نیازت بولادت نہ بفرزند تو حاجت۔ اسی طرح اللہ کا نام بھی نہ کسی سے مشتق ہے اور نہ آگے اس سے کوئی مشتق ہے۔ جامد کہتے ہیں اس کو، جمود، توحید اسمی۔ ہمارے درسوں میں مشہور ہے، اساتذہ شرح جامی میں بیان کرتے ہیں اور کتابوں میں کہ یہ سیبوے نے کہا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، اس کی کتاب الکتاب ہے نا، سیبوے۔ یہ تفسیر زاہدی کے دوسرے صفحے پہ ہے، ای قول محمد ابن الحسن الشیبانی، امام محمد کا ارشاد۔ ابو العباس مبرد نے الکامل میں لکھا ہے امام محمد عربیت کے امام ہیں، اور امام شافعی فرماتے تھے شیخنا محمد اذا تکلم فکأنما العربی تنزل علی لسانی۔ ہمارے استاد امام محمد جب عربی بولتے ایسا لگتا ہے جیسے انہی پر نازل ہو رہی، ایسے فصیح بلیغ۔ تفسیر زاہدی، اس میں لکھا ہے کہ یہ امام محمد ابن الحسن شیبانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ لفظ اللہ شرح العقائد میں، مواقف میں، مقاصد میں، سب میں اس طرح تعریف ہے۔ وہ عالم لذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ۔ اعوذ باللہ، پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ لفظ اللہ تمام اسامی الہیہ میں اجلا ہے اور اجل ہے، اعظم ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ لفظ اللہ